الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا میرے رب جو میں غم میں تجھے جب کبھی پکارا میرے رب جو میں غم میں تجھے جب کبھی پکارا تیری عام رحمتوں مجھے دے دیا سہارا وہی بت پھیرا راہ میں چٹان لے اڑے ہیں وہی بت پھیرا تیرے غازیوں
تیرے غازیوں نے کبھی ٹھوکروں سے مارا، تیرے نام پر ملے تو مجھے زہر بھی گوارا، تیرے نام پر ملے تو مجھے زہر بھی گوارا، تیرے راستے سے کٹ کر مجھے انگ بھی سے نفرت، میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا، تیری عام رحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز و محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، قرآن اپنے سینوں میں ضبط کرنے والے حفاظ کرام، سامعین و سامعات، بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے اس دستار بندی کے موقع پر منعقد پروگرام کے اندر شرکت کرنے پر، کیونکہ یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک بڑا میسج بھی ہے اس پروگرام کے ذریعہ، اور ہمارے نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے حفاظ کرام کے ذریعہ ہم اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی لفظ بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں کہ ان بچوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا۔ کہنا آسان ہے، لیکن بچوں نے کتنی تگودو کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی جافشانی کی ہے، یہ بچے جانتے ہیں۔ صبح میں جب لوگوں کو گہری نیند لگی ہوتی ہے تو یہ بچے فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کریم کو رٹتے ہیں، سینے میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں، عصر بعد پڑھتے ہیں، مغرب بعد پڑھتے ہیں، کلاس پیریڈ میں پڑھتے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد یہ قرآن کریم سینے میں ضبط ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور پھر یہ اس بات کا پیغام بھی ہے کہ دنیا والوں یہ صرف 10-12 بچے ہی نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر سالانہ، اگر پوری دنیا کی حیثیت سے میں کہوں تو ایک قیاس اور ایک اندازے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً کئی لاکھ بچے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر کے اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اور دنیا والے ٹیڑے میڑے لوگ اگر اس قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ان نسخوں کو چلا سکتے ہیں، ان نسخوں کو کہیں اور ڈال سکتے ہیں، لیکن ان حفاظ کرام کے سینے سے قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتے۔ 10-12 حفاظ کرام کو ہم نے بٹھا دیا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر اور ایک ایک زیر کے ساتھ میں قرآن کریم ہمارے پاس ویسے ہی آ جائے گا جیسے پنوں میں موجود ہے، اسی طریقے سے ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ان بچوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ فرمانا، اے اللہ ان کے لیے بار بار اس کا دہرانا آسان فرما دینا، الہ العالمین قرآن کریم کی جس طریقے سے تو نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اے اللہ ان بچوں کے سینوں میں بھی اسی طریقے سے محفوظ فرما دے، آمین۔ اور مزید
جو لوگ اپنے بچوں کے بارے میں طریقے سے سوچتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان لوگوں کو توفیق عطا فرما کے زید بن ثابت جیسے اداروں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلا کر قرآن کریم کا حافظ بنائیں۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔ اللہ اراکین اور کمیٹی مدرسہ، اس مدرسے کے تمام اراکین، ذمہ داران، عہدیداران کو اللہ رب العالمین ہمت عطا فرما اور ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما اور مزید ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے والا بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ حضرات، میں جس ٹاپک اور جس موضوع کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بڑا مشہور اور ایک عام سا موضوع ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس موضوع کے تحت آنے والی باتوں سے غافل۔ موضوع کیا ہے؟ تارک صلاح کا انجام، تارک چھوڑنے والا، نمازوں کو یا نماز کو چھوڑنے والے کا انجام قرآن و حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے، میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں سوچ رہی ہے اب میرا بچہ بڑا ہو گیا، اب کام کے لیے دلی جائے گا، بمبئی جائے گا، کلکتہ جائے گا، فلاں جگہ جائے گا، یا گاؤں پر کام کرے گا، اپنے قریے میں کام کرے گا، پیسہ کما کر کے لائے گا، اب اچھا مکان بن جائے گا۔ یہ ماں کی بھی سوچ ہے، باپ کی بھی سوچ ہے، خود بچے کی بھی سوچ ہے۔ شاید کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسے کو جمع کرنا، بیلنس اکٹھا کرنا، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ میرے بھائیو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس سے پوچھو جس رب کائنات نے اس دنیا کو، اس سرشٹی کو رچایا ہے اور بسایا ہے، یہ کائنات بنائی ہے اور اس کائنات کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ رب العالمین سے ہم پوچھتے ہیں ہماری پیدائش کا مقصد کیا؟ پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 57 اور آگے تک پڑھتے چلے جائیں، 56 57 58۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ قرآن کریم، ایک قرآن کریم سامنے رکھا ہوا، اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مقصد معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا اللہ کی شان بڑی ہو جائے گی؟ اللہ کی تو شان بہت بڑی ہے، جو ایک لفظ میں، دو لفظ میں، ہزاروں لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ بہت بڑی نرالی شان ہے اس کی، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے وہ اللہ، اسے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر سب مل کر کے عبادت کرنے پہ آ جائیں تو اللہ کی شان بڑی ہو جائے گی؟ نہیں، اگر تمام کے تمام اللہ کے نافرمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے، اور پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ کی وفادار بن جائے، تابعدار بن جائے، اگر اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں، اگر میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی کھانا مانگ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلا دو۔ اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے لا کر کے کھانا کھلائے، رزق نہیں چاہتا،
मैं इनसे कोई रोटी नहीं मांग रहा हूँ, मैं इनसे कोई खाना नहीं मांग रहा हूँ। अल्लाह को न खाने की जरूरत है, अल्लाह को न पहनने की जरूरत है, अल्लाह को न सोने और जगने की जरूरत है। अल्लाह हमेशा से जग रहा है, अल्लाह हर वक्त अपने बंदों पर बिल्कुल नजर रखे हुए है। अल्लाह को सारी चीजें मालूम है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिस तरीके से हमें खाने की जरूरत पड़ती है, अल्लाह को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जिस तरीके से दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, अल्लाह को इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह का कोई अपना फायदा है, नहीं, बल्कि हमारा अपना फायदा है। अगर हम अल्लाह की प्रशंसा करेंगे, अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अगर अल्लाह के सामने झुकेंगे, तो अल्लाह हमारे दर्जात को बढ़ा देगा, दुनिया में भी हमें मकाम और मर्तबा देगा, और आखिरत के अंदर अल्लाह ने जो नेमतों भरी जन्नत बनाई है उसके अंदर हमें एंट्री दे देगा, अल्लाह हमें दाखिला दे देगा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नंबर एक बड़ी चीज मालूम, इबादत आप किसी से अच्छा ना से मिले ये भी इबादत है, आप दीन का काम करें ये भी इबादत है, आप हलाल कमाई लेकर के अपने बच्चों को खिलाएं ये भी इबादत है, आप अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक करें ये भी इबादत है, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छा सलूक करें ये भी इबादत है, आप रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा दें ये भी इबादत है। इस तरह बहुत सारी इबादतें हैं, लेकिन इन तमाम में इस्लाम में बने रहने के लिए इबादत का एक अहम जरिया नमाज, और नमाज पढ़ना ये बालिग होने से लेकर के मरने तक हर हाल में, जब तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, चाहे हम बीमार हो, चाहे सफर में हो, चाहे हजर में हो, चाहे हम खेत खलियान के अंदर हो, चाहे दुकान या मकान के अंदर हो, तमाम सूरतों में नमाज पढ़ना ये कंपलसरी है, वाजिब है, जरूरी है। औरतों के चंद अय्याम को छोड़कर तमाम, चाहे मर्द हो चाहे वो बच्चे हो, बालिग होने के बाद तमाम पर ये नमाज फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, औरतों के चंद अय्याम को छोड़ करके, जिसको वो अच्छी तरीके से जानती हैं। आइए मैं एक बात और बता दूं, उसके बाद नमाज की अहमियत बताऊंगा। वैसे तो मौजू बड़ा लंबा है, लेकिन नमाज न पढ़ने वालों का अंजाम क्या है इसकी तरफ मैं आपको लेकर के आऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि नमाज इस्लाम का ये दूसरा रुकन है। इस्लाम के कितने अरकान हैं? वो जल्दी बोलिएगा, हाँ सिर्फ हाथ बोल भी दो। कितने अरकान हैं? 5। ये तो बच्चे को मालूम होना चाहिए। इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला कलमे तौहीद, यानी तौहीद का होना जरूरी है। कोई भी अमल करने से पहले तौहीद कंपलसरी। अगर तौहीद नहीं है तो फिर कितने ही नमाजें पढ़ते चले जाओ, रोजे रखते चले जाओ, मदारिस खोलो, मकाते खोलो, और सदका और ज़कात अदा करो, गरीबों को देखो, यतीमों को देखो, सब कुछ करो, लेकिन अगर तौहीद नहीं है तो तमाम का तमाम बेकार माना जाएगा। लेकिन सिर्फ तौहीद पर ईमान हो जाए तो फिर कोई अमल ना करो, ऐसा नहीं है, बल्कि अमल करना भी जरूरी है। तो इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज की अदायगी, नमाज को कायम करना, और ये अख्तियारी मजमून नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। नमाज पढ़ना ये जरूरी है। आज मुसलमानों ने, खास करके हम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने, इसको अख्तियारी मजमून बना लिया है। अगर दिल करे तो चलो, ना दिल करे तो मत पढ़ो। ये हालात हमने बनाए हुए हैं, छोटे बड़ों ने सब। अच्छे दाढ़ी सजाए हुए हैं, लेकिन नमाज का टाइम आया, मन नहीं कर रहा है तो नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। क्यों? ये है कि अगर आपकी जेब में 10 रुपए कोई मांगने वाला है तो दे दो, मन ना करे तो मत दो। यहाँ ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए तो अब आप अख्तियारी मजमून नहीं है, बल्कि ज़कात जितना इस्लाम कह रहा है, जितना मेरे नबी कह रहे हैं, उतना हिस्सा निकालना ये आप पर जरूरी होगा। इससे पहले मेरे भाइयों, नमाज से हमारा अख्तियार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनसे तो अच्छे जो 1 वक्त की भी नहीं पढ़ते।
وہ اپنے آپ سے ہی اچھے بن جاتے ہیں. لیکن کہیں ایسا ہے ہی نہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ جو 3 پڑھ لیں وہ زیادہ اچھے ہیں اور جو 2 پڑھیں تو ان سے تھوڑے سے کم اچھے ہیں, جو 1 پڑھیں ان سے تھوڑے اور کم اچھے ہیں, اور جو نہ پڑھیں تو وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. چلیے اتنا سب جانتے ہیں, آگے بڑھتے نماز کی اہمیت کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں. کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی, اور بلکہ اس کو قائم کرنے کی. جنگ خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے, سن 5 ہجری کے اندر یہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مکہ لے گئے, مکہ میں بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے, مدینہ چلے گئے, مدینہ کے اندر بھی اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ مکہ کے مشرکین یہ پریشان ہونے لگے, لو معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا, محمد یہاں مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے, اسلام وہاں پہ بھی نہیں رک رہا ہے, لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہیں پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے اپنے چند لوگوں کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیج دیا. جو مدینہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تم سب مل کر کے تیار ہو جاؤ, اور ہم ادھر مکہ سے دلگار کریں گے, تم ادھر سے تیار رہنا. ہم محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں پر بیک پر حملہ بولیں گے, نہ رہے گا پاس نہ بجے گی بانسری. ہم محمد کو بھی مٹا دیں گے اور محمد کے ماننے والوں کو بھی مٹا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مٹانے کا عزم کر لیا. ادھر محمد رسول اللہ کو خبر ملی کہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں, بیک پر اکٹھا ہو کر یہ تمام اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر حملہ بولنا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جمع اکٹھا کیا, مشورہ کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کائنات کو مشورہ دیا, اے اللہ کے نبی, مدینہ کے باہر, مدینہ جہاں سے ہم مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں وہاں ایک خندق کھود دی جائے, ایک کھائی کھود دی جائے, تاکہ یہ لوگ ہمارے اوپر آسانی سے حملہ برا ہو سکے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کی بات کو مانا, اور اپنے صحابہ کو اس مشورے کو ماننے کے بعد حکم دے دیا, اے میرے صحابہ جاؤ فوراً کدال لے کر کے مدینہ کے باہر گہری سی کھائی کھود لو, گہری سی خندق کھود لو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا, صحابہ تیار ہو گئے اور فوراً یہ کام کرنا شروع کر دیا. خندق کھود کر کے تیار کر دی گئی. معاملہ ایجا رسید, معاملہ یہاں تک کہ پہنچا کہ لوگ آ گئے حملہ کرنے کے لیے. ادھر مکہ سے لوگ آ گئے, ادھر مدینہ کے یہودی جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ پر, اس شہر پر جس میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ موجود تھے, حملہ کرنے کے لیے انہوں نے پوری تنوع کرنا شروع کر دی, محنتیں کرنا شروع کر دی. صحابہ کو پیچھے ہٹا کر کے مدینہ پر حملہ بولنے کی کوشش کرنے لگے. صحابہ مشغول ہو گئے, صحابہ ان کو پیچھے دھکا دے رہے ہیں, انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ صحابہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اتنی محنت کرنا پڑی, اتنی محنت کرنا پڑی کہ صحابہ کو عصر کی نماز کا بھی پتہ نہیں چلا کہ عصر کی نماز کا وقت کب آ گیا اور کب نکل گیا. آئیے اصل موضوع کی طرف, موضوع استشہاد کی طرف ہم آپ کو لے کر کے چلیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے, شام کا وقت ہو گیا, سورج غروب ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے امام کائنات کے پاس چلے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, آج عصر کی نماز بالکل سورج ڈوبتے ڈوبتے, سورج کے غروب ہوتے ہوتے میں نے آج عصر کی نماز پڑھی ہے, مجھے اس سے پہلے ٹائم ہی نہیں مل سکا. اللہ کے نبی نے اتنا سنا, آپ نے فرمایا میرے صحابی, میں نے تو ابھی تک عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. اتنے مشغول ہو گئے. آج ہماری مشغولیات کا عالم تو دیکھو, دین کے معاملے میں نہیں, دنیا دینداری کے معاملے میں کہ آج ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں مل پا رہی ہے. وہاں دین کا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی سی سستی ہو گئی یا موقع نہیں مل پایا مکہ اور یہودیوں کو پیچھے اپنے ہٹانے میں. تو غم ہو رہا ہے, احساس ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں, یہی وہ اوسر ہے, یہی وہ موقع ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے خلاف دعا کر. اللہ کے نبی نے کسی موقع پر بھی بد دعا نہیں کی. جو خاص مواقع ہیں جہاں آپ کو زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی موقع پر بھی لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی. یہاں تک کہ وہ طائف کا منظر آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے سوچا تھا کہ طائف کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری آواز پر بہتر ہے، ہو سکتا ہے یہ توحید کو قبول کر لیں. اللہ کے نبی جب طائف کے میدان میں، طائف کے بازار میں پہنچتے ہیں اور لوگوں سے جب کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. امام کائنات نے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی، وہاں کے پڑھے لکھوں کو دعوت دی. لوگوں نے کیا کیا؟ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباس اور بدماشوں کو لگا دیا. آپ کے پیچھے سے گنڈے اور موالی لوگوں کو لگا دیا جو امام کائنات کے پیٹ پر آپ کے جسم اطہار پر اٹھا کر کے پتھر مار رہے تھے اور آپ کو کھدیڑنے کی کوشش کر رہے تھے. سب جانتے ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی کو اتنا مارا گیا یہاں پر کہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خون نکل کر کے آپ کے نالین آپ کے جوتوں میں جم گیا اور آپ بے ہوش ہو کر کے ایک باغیچے کے پاس جا کر کے گر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، جب ہوش آیا تو فرشتہ موجود تھا. فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں جس طریقے سے چاکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جس طریقے سے آگ کا پیسنے کی مشین کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان طائف کے لوگوں کو پیس دیا جائے. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی جب زبان کھلتی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میرے قوم کو سچے مارگ دے دے، اے اللہ میرے قوم کو سیدھا راستہ دے دے. فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جانتی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا مجھے امید ہے آج اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو نہ ماننے دو. مجھے امید ہے کہ آنے والی جنریشن، آنے والی نسل ان کی تو مجھے ضرور مانے گی، توحید کا اقرار کرے گی، وہ اسلام کے اندر ضرور انشاءاللہ داخل ہوگی. اتنی تکلیف اگر آج مسلمانوں ہمیں ہو جائے تو ہم چیخ پڑیں گے، دوسروں کو گالیوں سے بھی نواز دیں گے. لیکن میرے نبی تھے، صبر کر رہے ہیں اور اتنا اشارہ بھی مل رہا ہے کہ آپ اشارہ کر دو، آپ حکم دے دو تو ایک کو پیس دیا جائے. لیکن نہیں، آپ نے نہیں کہا بلکہ دعائیں دی. لیکن جب آپ کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز، آپ وقت پر نہ پڑھ سکے، نماز چھوڑی نہیں تھی، وقت پر نہ پڑھ سکے تو آپ نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی تھی وہ حدیث کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا ملع اللہ قبورہم ودیارہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ. اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو ہاتھ سے بھر دے. جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بیچ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں عصر کی نماز ٹائم پر ادا کرنے سے روک دیا. بد دعا کر دو. ہماری نمازیں کتنی ختم ہو رہی ہیں، کتنی عصر کی نمازیں چاہے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے غائب ہو جاتی ہیں. اندازہ کیا ہے آپ نے؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اذانیں مسجدوں میں ہوتی ہیں اور آپ ہوٹلوں پہ ہوتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہو. کبھی سوچا ہے یہ؟ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں، ہماری ایسی ایک اثر نہیں، کتنی جاتی ہے، کتنی اور دوسرے وقت کی جاتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہاں اندازہ لگاؤ کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور آگے چلا ان لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے جو آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا کام تو ہے مدرسے میں پڑھا دینا، اس کے بعد نمازیں پڑھ لینا، ہمیں دکان بھی چلانی رہتی ہے، ہمیں کھیت بھی جوتنا رہتا ہے، ہمیں یہ کرنا رہتا ہے، ہمیں وہ کرنا رہتا ہے. میرے بھائیوں، یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے. چاہے کھیت میں ہو، چاہے کھلیان میں ہو، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یہ نمازیں ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھیں گی. اور اگر ایسا کوئی آپشن ہوتا
کہ نہیں اگر موقع ملے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو چلو چلے گا. ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں بیچارے نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہل لے کے نکل گئے کھیت پہ تو یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نماز. اگر کچھ اور لینے چلے گئے, چارہ لینے چلے گئے, یا کھیت کٹ رہا ہے, اللہ گھر میں آ رہا ہے, تو یہ اچھے نمازی بھی نمازیں چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چلو اب کل سے پڑھیں. بہانہ کیا کہتے ہیں؟ چلو اب نہا دھو کے جمعے کے دن سے پڑھیں. یہ بہانے تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا اندازہ کرو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر موجود ہیں. صحابہ نے نماز پڑھی. نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سجدے کے اندر گئے, کفار جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت میں جنگ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کتنا بہترین موقع تھا جب یہ مسلمان سجدے کے اندر گئے تھے تو ہم اپنی تلوار سے ان کے سروں کو تم سے جدا کر دیتے. کتنا اچھا موقع تھا. یہ نماز میں تو ہلتے ڈلتے ہیں نہیں, ہم جب سجدے میں گئے تھے تبھی ان کا کام تمام کر دیتے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا. خوف کی حالت میں نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی, یہ حکم اللہ رب العالمین نے. اگر اسے دیکھنا ہے تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 پڑھ لینا. اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے اللہ کے نبی, میں عام طور پہ ایک مفہوم بتا دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی, جب آپ ان کو نماز ادا کرا رہے ہو, جب آپ ان کو نماز پڑھا رہے ہو, تو آپ اس انداز سے نماز پڑھائیے کہ آدھے لوگ ہتھیار لے کر کے ان کی رکشا میں باڈی گارڈ بن کر کے کھڑے ہو جائیں, اور آدھے لوگ آگے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں, نماز ادا کریں. جب یہ لوگ نماز پڑھ لیں تو یہ پیچھے آ جائے. اب یہ پولیس والے بن جائیں, یہ باڈی گارڈ بن جائیں, یہ مسلح افراد بن جائیں, ان کی رکشا اور حفاظت میں یہ کھڑے ہو جائیں, اگلے لوگ آ کر کے نماز پڑھیں. بتائیے اس سے زیادہ مشغولیت کا عالم کیا ہوگا؟ خطرہ ہے, جنگ کا موقع ہے, لوگ تلواریں چلا سکتے ہیں, لوگ عبادت کرتے ہوئے مار سکتے ہیں. اللہ کہہ دیتا نہیں, ایسا کرو نماز جا کر کے پڑھ لینا, نماز بعد میں پڑھ لینا. لیکن نہیں, نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے. اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر ان کے مقررہ اوقات میں فرض ہے. نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا. وہ کھیت کے جوتنے والے لوگوں آج بہانہ ڈھونڈتے ہو, دکانیں چلانے والے لوگوں تم بہانہ ڈھونڈتے ہو میں دکان چلاؤں کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. میرے بھائیو, ذہن بدل لو, اللہ پر یقین اور وشواس تو کر لو. اگر تم نماز کے ٹائم پر تم اپنی دکانوں کو بند کرو گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تمہارے یہاں کے گراہکوں کو بعد میں بھیج دے گا. روزی کا انتظام کرنے والا تو اللہ ہے. آپ بنائیں, ڈاکٹر لکھ دیتا ہے بورڈ, صبح 10 سے لے کر کے 12, اس کے بعد شام 4 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک. آپ جاتے ہیں نہیں جاتے؟ پتہ کرتے ہیں. ہاں, صبح کئے بجے بیٹھے گا ڈاکٹر؟ 10 بجے بیٹھے گا. اب آپ کہتے ہیں یار 10 بجے بیٹھے گا, چلو کہیں اور چلے جاتے ہیں. نہیں, آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پھر وہ اگلا گیپ دینے کے بعد 4 بجے سے شام تک اگر آپ اپنی دکان کا یہ نیم بنا لیں اور نماز کے ٹائم پر آپ چلے جائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں صاحب جو ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں, اتنے ٹائم پر سامان نہیں ملے گا, 15 منٹ کے بعد ملے گا. اللہ آپ کی روزی کا انتظام کر دے گا. لیکن ذہن آپ نے جیسا بنایا ہوا ہے ویسے ہی بنا ہوا ہے. آپ دنیا تو بنا رہے ہیں لیکن آخرت آپ کی تباہ اور برباد ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ بھی ایک بات ہے, کوئی مشغولیت نہیں, کوئی بہانہ نہیں. یہ جو بہانے ڈھونڈتے ہیں یہ سب تمام کے تمام غلط ہیں. اور ذرا نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. عبداللہ ابن مکہ نابینا صحابی امام کائنات کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ, میری نگرانی کرنے والا, میرے ڈنڈے کو یا میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے مسجد میں لانے والا, میرا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی, مجھے اجازت دے دیجیے, میں اپنے گھر پر نماز ادا کر لیا کروں.
اللہ کے نبی اجازت دے دیجئے میں اپنے گھر پہ نماز ادا کر لیا کروں. اللہ کے نبی نے دیکھا ہاں یہ نابینا ہے، کیسے آئیں گے، دقت ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر پہ ادا کر لیا کرو. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے بلوایا عبداللہ ابن مکتوم کو، اور بلوانے کے بعد ایک سوال کیا. کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن مکتوم ذرا یہ بتاؤ جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بتاؤ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے تو کیا یہ تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میرے کانوں تک، میرے گھر تک پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنی پڑے گی. اندازہ کریں یا ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یا نماز گھر پہ پڑھ لینے کی بات ہو رہی ہے. مردوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. میں فتوے کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی کبھار پڑھ لے رہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جائیں اور عورتیں اپنے گھروں پہ نماز پڑھیں. اور اگر ایسا موقع ہے جہاں انتظام ہے تو عورتیں بھی مسجد کے اندر جا سکتی ہیں. یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھوائی ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ الگ ہونا یا نہ ہونا، لیکن اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اذان کی آواز ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، لیکن گھر اتنی زیادہ دور ہے کہ ہمارے گھر تک آواز نہیں پہنچتی ہے. مان لو بھی تھوڑے دن پہلے کافی سردی تھی، مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کو اتروا دیا گیا تھا، تو اگر ظاہر بات ہے کہ کوئی مسجد کے گیٹ پر یا اوپر چڑھ کر کے بھی اذان پڑھے تو محلے کے چند گھروں تک ہی آواز پہنچے گی. یہ دور وہ تھا. آج تو لاؤڈ اسپیکر کا ہے، اگر کوئی کئی کلومیٹر بھی دور ہو تو تب بھی آواز پہنچ جائے گی. لیکن اگر اس کئی کلومیٹر پہ آواز پہنچ رہی ہے لیکن اس کا آنا مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں الضرورت تبیح المحظورات کے تحت وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن راستے ہموار ہیں، بالکل سیمنٹڈ راستے ہیں اور پاس پڑوس میں ہمارا گھر ہے، اس کے باوجود ہم گھروں پہ نماز پڑھ لیں. لیکن یہاں بات ان لوگوں کی ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ اندازہ کریں کہ آپ کا کیا معاملہ ہوگا. بہرحال تو یہ اہمیت کے طور پر قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے. میں بس مختصر یہاں سے آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے. پارہ نمبر 16 سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 132 132. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر آپ بھی جم جائیے. ایسا نہیں ہے فجر میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے کہا اللہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ آؤ. عبداللہ عبد الرحمان جاؤ، ارے اذان ہو گئی، تم لوگ بستر پہ پڑے ہوئے نماز پڑھ کے آ جاؤ. بچوں سے کہہ دیا اپنا بستر پہ سو گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ کے نبی آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر آپ بھی جم جائیے. ایک تو حکم بھی دینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور جم جانا ہے. ایسا نہیں کبھی کبھار، برابر نماز پڑھنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پر جب سے یہ نماز پنج وقتہ فرض ہوئی، اللہ کے نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی. تو گھر والوں کو، ہمارے بزرگ نماز پڑھنے فجر کی آتے ہیں، گھر جا کے چپکے سے دروازہ کھولتے ہیں کہیں بہو نہ اٹھ جائے، نہ ڈانٹے گی پھر بیٹا نہ اٹھ جائے. اتنی محنت کر کے اور کچھ اس لیے بھی نہیں جگاتا رہے میرا بیٹا کاروبار کر کے آیا ہے، 50 لاکھ کما کے لایا ہے، ڈسٹرب نہ ہو جائے. نیچے میں چپکے سے دروازہ کھول کے سو جاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں. میرے بھائیوں وصیت کیا کرو، نصیحت کیا کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا. اور دیکھتے ہیں حدیث دیکھ لیتے ہیں.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اے لوگوں اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، 6 سال کا ہو گیا چلو پڑھا لو، 7 سال کا ہو گیا اب درجہ 5 میں آ گیا، 8 سال کا ہو گیا ہائی اسکول میں آ گیا، اب اور بڑا ہو گیا انٹر میں آ گیا، اب ہمارا بچہ کمائی کرنے کے لائق ہو گیا۔ لیکن 7 سال کا ہوا تو نماز پڑھوانے کا تو کہیں ذہن میں نہیں آیا۔ بچوں کو نماز بھی پڑھوانی ہے نہیں پڑھوانی ہے؟ آتا ہے ذہن میں؟ شادی کرنے والوں، شادی کرنا نبی کی سنت، لیکن شادی کے حقوق ادا کرنا بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور ادا کرنے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ اگر بچوں کی نعمت سے آپ کو نواز دے تو انہیں تربیت، اور تربیت میں نماز جس کے ذریعے آدمی دین سے جڑے گا، اسلام سے جڑے گا، یہ نماز آپ اپنے بچوں کو اگر حکم دیں گے تو آپ کی غیرت آپ کو جگا دے گی کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود نماز نہ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً آپ بھی نمازیں پڑھیں گے، اور جب آپ خود ہی نمازیں نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ آج شادی شدہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن زیادہ تر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ان کے بچے ہو گئے 6 سال 7 سال کے 8 سال کے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 10 سال پر مارنے کا جو حکم دیا، 10 سال کے ہو گئے ہم خود نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو نمازیں کیسے پڑھوا سکتے ہیں؟ تو جب آپ خود بھی نہیں پڑھو گے، بچوں کو بھی نہیں پڑھواؤ گے تو آگے انجام کیا ہوگا؟ انشاءاللہ میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن ابھی یہ حدیث پہلے پوری سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اے لوگوں جو تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب یہ 10 سال کے ہو جائے تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھواؤ۔ اگر آپ 7 سال سے پڑھوانا شروع کریں گے تو عادت بن جائے گی، لیکن کسی بنا پر ماحول اور سوسائٹی کو دیکھ کر کے اگر بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو تھوڑا سا ڈنڈا اٹھائیں، ہلکا پھلکا ماریے، انہیں تنبیہ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھائیے اور دھڑ 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 مارنا شروع کر دیجئے، نہیں، اب تھوڑا سا سختی کرنا ضروری ہے۔ بتائیے نبی اپنے بچوں پر نماز پڑھوانے کے لیے سخت ہونے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ تو نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں، یہی قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم اگر پورے قرآن کے اندر ڈھونڈا جائے میرے بھائیوں، کہیں پر بھی آپ کو اقرأ الصلاۃ نہیں آئے گا یا اقرأوا الصلاۃ نہیں آئے گا، بلکہ اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اس طریقے کے الفاظ آپ کو قرآن کریم کے اندر ملیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے نمازوں کو ان کے اپنے مقررہ اوقات میں قائم کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے اور مسلسل ادا کرنا ہے، جم جانا ہے اس عبادت پر میرے بھائیوں، تبھی ہم دیکھیں گے کہ ہاں واقعی اسلام میں جڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو نماز پڑھیں۔ اب چلیے مختصر میں ادھر آپ کو لے کر کے آؤں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور اس سے پہلے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 58 سے آگے آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اوپر کی آیات میں انبیاء اور ان کی فرما بردار اولاد کا ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یہ انبیاء اور انبیاء کی اولاد یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی یا کی جاتی ہیں، وہی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں جب ان کے اوپر پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے
اور سجدہ کرنے کا مطلب نمازیں پڑھتے ہیں. کھلاڑیوں کی طرح تھوڑی کہ چھکا مار دیا تو سجدے میں گر گئے یہ نماز کافی ہو. یہ نماز نہیں، نماز پڑھنا ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. یعنی سجدے کرنے کا مطلب جز بول کر کے کل مراد ہے، یعنی نمازیں پڑھو، نمازیں ادا. تو نمازیں پڑھتے تھے، وہ سجدے کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. یہ انبیاء اور ان کی کچھ اولاد کو چھوڑ کر کے زیادہ تر کا یہ معاملہ تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناہنجار، اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف، اس کے بعد اس طریقے سے پورے لوگ نہ آگے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ خواہشات کے پیچھے چل نکلے. بعد میں کچھ ایسے لوگ اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب علماء کرام نے بتایا یا تو انہوں نے سرے سے نمازوں کو چھوڑ دیا، یا نمازوں میں سستی اور کاہلی کے شکار ہو گئے. انہوں نے پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نمازیں نہیں پڑھی، یا نمازوں کو برباد کر دیا، نمازوں سے دور بھاگ گئے، نمازیں چھوڑنا شروع کر دی. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے. میرے بھائیو، فجر کی نماز ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں، اس وقت نیند جو آ رہی ہے اس نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن آج ہماری الٹی سوچ بن گئی کہ آج ہم نیند کو بہتر سمجھ رہے ہیں نماز سے. نوجوان پوری رات نہیں سوتا ہے، اور یہ ایک سے ایک اسکیمیں بھی بہت پیدا ہو جاتی. جب یہ وی آئی، ووڈافون اور انڈیا، یہ دونوں مل گئے نا، انہوں نے بھی مکاری شروع کر دی ہے. یہ 299 روپے کا ریچارج 12 سے لے کر کے 6 تک فری. اب سنت کی مخالفت کیسے ہوگی؟ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بلا ضرورت مت جگیے، سو جائیے جا کر. یہ کمپنیاں آپ کو 12 بجے کے بعد کہہ رہی ہیں جگ جاؤ، اب فری میں ڈاٹا مل رہا، خوب چلا رہا ہے نوجوان. الگ سوتا ہے، الگ کمرہ لے کر کے سو رہا ہے، اسی میں ڈاٹا رات بھر چلا رہا ہے، فری میں مل رہا ہے. میرے بھائیو، یہ فری میں ملنے والا ڈاٹا یہ آپ کو فری میں آپ کی صحت کو برباد کر دے گا، آپ کو ہلاک کر دے گا، آپ کی صحت کو ڈسٹرائے کر دے گا. میرے بھائیو، رات کا جگنا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن آپ ان کمپنیوں کے چکر میں پڑے ہو. لیکن جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سو جاتے ہیں، اب بہت بڑھیا نیند آ رہی ہے. موسم بھی بڑا اچھا، گرمی میں اگر پوری رات نیند نہ آئے تو سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، یہاں سے نیند شروع ہوتی ہے اور سورج نکلنے کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے. بالکل الٹے شریعت کے خلاف جا رہا ہے. جبکہ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اے سونے والوں، اب نماز یہ نیند سے بہتر ہے. کس حیثیت سے؟ میرے بھائیو، نماز پڑھو گے تو آخرت بھی کامیاب ہوگی، آخرت ہماری بنے گی، عذاب الہی سے بچیں گے، اور دنیا بھی حیثیت سے صبح کا سہانا وقت اور بہترین ہوا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے. بہترین ہے وہ جس میں ہم سو جاتے ہیں. گرمیوں میں بھی فجر کے ٹائم اور سردیوں میں ہماری رضائی اور لحاف نہیں ہٹتا ہے، اس بنا پر بھی سو جاتے ہیں. فجر میں بیچارے وہی لوگ جو شمار کر رہے ہیں 60 سال کے ہو گئے، اب 10 سال میں تو کم سے کم جانا ہی ہے، اب تو موت قریب ہے. چلو بھائی، نیند بھی لگ رہی ہے، لحاف بھی نہیں اتارا جا رہا ہے، پھر بھی اتار کے چلو، جانا ہی پڑے گا. وہی بیچارے جا رہے ہیں، ورنہ ان نوجوانوں کو مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا. یہ نوجوان مسجدوں میں جا کر کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. میرے بھائیو، آج کی پوزیشن بھی یہی ہے. نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے نہیں، کون چاہے میں اپنے موزے کو نکالوں، کون چاہے جوتوں کو نکالوں،
کہیں گے نہیں کھانا بنانے میں آج ٹائم نکل گیا، آج نہیں پڑھی ہے، کھانا بنانے میں ہی ان کا ٹائم نکل جاتا ہے، عورتیں بھی یہ نمازیں نہیں پڑھنا چاہتی، یا کھلیری آ گئی، موسیری آ گئی، فلاں پھوپھی آ گئی، ممانی آ گئی، باتیں کرنا شروع، ٹائم نکل گیا، کہتے ہیں چلو اب تو ٹائم نکل گیا، کل سے نمازیں پڑھیں۔ یہ خواہشات نہیں ہے تو کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے ابھی اگر اتنے لوگوں میں جتنے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں آدھے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے یا نہیں بیٹھے ہوں گے، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ڈرنا مت آپ لوگ، کوئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہاتھ نہ اٹھوا دے تو ہم نے تو پڑھی نہیں نماز، تو نمازیں واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کی خطرناک اور گہری وادی کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ بے نمازیوں اب سن، ابھی بھاگنا مت، میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں، کل 3 بجے سے سفر کرتے کرتے یہاں آپ کے یہاں میں 5 بجے تقریباً اعظم گڑھ میں اترا ہوں، اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، نیند بھی لگ رہی تھی، لیکن اب بول رہا ہوں کہ نیند تو ختم لیکن تھکاوٹ تو ہے۔ اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کے جائیں گے تو میں اچھا تاثر آپ سے نہیں لوں گا، بیٹھے رہیے آرام سے، اگر واقعی کسی کو پیشاب یا کوئی اور حاجت ہے آپ اطمینان سے اٹھیے اور لوگوں کو پریشان نہ کرتے ہوئے آرام سے نکل کر کے اپنے حاجت کو پورا کر کے آئیے۔ انشاءاللہ میں آگے کچھ اور بہترین باتیں آپ تک بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ اس جلسے کے اس اسٹیج سے آپ تک پہنچ جائے اور یہ ان کی کامیابی کا ضامن ہو اور ہمارا بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو اگر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی پہلے کے لوگوں نے، تو کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کی گہری وادی کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غی وہ خطرناک وادی ہے جو بہت زیادہ گہری ہے اور جس کے اندر پیپر خون ہے، جس کے اندر بدبو ہے، بڑی خطرناک وادی ہے، اس کے اندر بے نمازی اور شہوات کے پیچھے چلنے والے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اس جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ اچھا نوجوانوں، تمہیں ایک بات اور بتاؤں، خواہشات کو سمجھنا، خواہشات کے پیچھے ہم کیسے پڑ جاتے ہیں۔ 10 نماز پڑھنے والے نوجوان ہو، اگر ابھی انڈیا اور افریقہ کا میچ چل رہا ہو اور خاص طور سے کوئی ورلڈ کپ وغیرہ ہو، میچ چل رہا ہو اور 3 اوور بچے ہو، 3 یا 4 اوور بچے ہو اور جیت بھی بالکل باؤنڈری پر ہو اور ادھر اذان ہو جائے، عصر کی اذان ہو جائے، بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ نماز پڑھنا تو چھوڑو، نماز چھوڑ ہی دیں، کہیں گے پہلے یہ دیکھ لو، یہ تو کھیل چل ہی رہا ہے، یہ کہاں رکنے والا ہے، نماز تو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیو، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا یا آگے پیچھے کرنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور یہی خواہشات ہے، خواہشات کے پیچھے پڑنا ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے پڑے گا نمازوں کو ضائع کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو جہنم کی گہری وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، اسی آیت کے انہی آیات میں اللہ نے آگے حل بھی بتایا۔ اگر کسی نے اس سے پہلے نمازوں کو ضائع کیا ہو، اگر وہ خواہشات کے پیچھے چلا ہو، لیکن اگر اسے احساس ہو جائے تو اس کا بھی حل اللہ نے انہی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، توبہ یتوبو کے معنی ہوتا ہے رجوع کر لینا، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جانا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اور مانگنے کے بعد آگے اس عمل پر صحیح طور پر چلنے لگ جانا۔ اِلَّا مَن تَابَ
ले, अल्लाह की तरफ पलट करके आ जाए, वो आमना और ईमान ले आए, अल्लाह को सही तौर पर मानने लग जाए, हमारे इमाम कायनात को सही तौर पर मानने लग जाए, वो आमिला सालिहा और नेक अमल करने लगे। अल्लाह ने फरमाया उलाइका यदखुलूनल जन्नह, ये तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे। कोई आदमी नमाजें नहीं पढ़ता था, या एक बात और बता दूं, कोई 45 साल का आदमी नमाज पढ़ने लगे, इससे पहले नमाज ना पढ़ता हो तो बहुत सारे लोग चिटकियां लेते हैं, कहते हैं देखो कितना बड़ा नमाजी बन रहा है, इससे पहले इसने नमाज ही नहीं पढ़ी, इससे पहले इसने ऐसा किया, इससे पहले वैसा किया। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए भी आयत करीमा के अंदर जवाब है, जो गुनाह करते करते बाद में पलट आते हैं और नेक अमल करना शुरू कर देते हैं। ये उलमाए किराम जानते हैं। एक हदीस वो भी है जिसके अंदर ये बताया गया है, एक आदमी अच्छा खासा नेक अमल करते 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 जन्नत के करीब पहुंच जाता है, बिल्कुल जन्नत के एक गज या एक बारिश के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, कुछ ही दूरी पर होता है, फिर अमाल जहन्नमियों वाले करने लगता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है, जहन्नम में चला जाता है। और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नम के अमल करता रहा, बिल्कुल जहन्नम के करीब पहुंच जाता है और उसके बाद वो तौबा कर लेता है, नेक अमल करने लगता है, वो जन्नत में चला जाता है। याद, अगर कोई नमाजी ये सोचता है कि फला आदमी अब मस्जिद में आया है तो इसकी नमाजें कहाँ कबूल हो जाएंगी? मेरे भाइयों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कहीं अल्लाह ही हमारे दिलों को मोड़ ना दे, क्योंकि दिल अल्लाह रहमान की दो उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह उलटता पलटता रहता है, हमारे दिलों को उलट दे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआएं भी करते रहना चाहिए। वो सब्बित अक़दामना, ये दुआएं करना चाहिए, अपने ईमान की साबित कदमी की दुआएं करना चाहिए, अपने नेक अमाल की साबित कदमी की दुआएं करना चाहिए। कोई अगर नेक अमल की तरफ आ जाए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे बुरा तसव्वुर नहीं करना चाहिए। यहाँ अल्लाह भी यही कह रहा है, अगर किसी ने नमाजों को ज़ाय किया, अगर किसी ने नमाजों को बर्बाद किया, अगर किसी ने ख्वाहिशात के पीछे चल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अल्लाह ने फरमाया अगर वो ईमान ले आए, अगर वो तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वो तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमून शैया, और उनके ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, बराबर उन्हें सवाब देकर के उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मालूम हुआ मेरे भाइयों, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी है, अगर तुम नमाजों को ज़ाय करने वाले बनते रहे और यही ऐसे ही इंतकाल हो गया, मेरे भाइयों जहन्नम की गई बागी के अंदर डाल दिया जाएगा। और अगर हाँ, अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी और अल्लाह के दरबार की तरफ अगर हम बढ़ करके चले गए, तौबा कर ली, ईमान ले आए और नेक अमल शुरू कर दिया, तो मेरे भाइयों हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लिहाजा नमाजों के बारे में अपनी इस्लाह करो। रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है, यहाँ से ही तौबा करके इबादत करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और आखिर में शाबान के बीच शाबान से सुस्त हो जाते हैं, कहते हैं चलो अब तो रमजान आ ही रहा है, नमाजें पढ़ लेंगे। नियत खराब है और अमाल का दारो मदार अमाल है, नियत के मुताबिक है। जैसे नियत करोगे वैसे ही मसला होगा। रमजान में नमाज अदा करने से पहले तौबा करना जरूरी है। हमने इधर की नमाजें नहीं पढ़ी है, अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा, हम इसके बाद नमाजें पढ़ना शुरू करेंगे। ये ऐसा आज़म हमें करना चाहिए ताकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पिछली खताओं को माफ करे और आगे हमें जन्नत में जगह दे। ये तौबा करना जरूरी है। हम ये समझते हैं कि चलो अब नमाजें मत पढ़ो, आगे हम पढ़ तो लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, अभी अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, हम नमाजें पढ़ना शुरू करें। आइए एक आयत करीमा और मैं लेकर के चलूं। यहाँ पे नमाजियों का अंजाम क्या हुआ? जहन्नम की वादी के अंदर डाल दिए जाएंगे अगर वो तौबा नहीं करते हैं। अगर तौबा कर लेते तो ठीक है, और अगर तौबा नहीं करते हैं तो जहन्नम की गई वादी के अंदर वो डाल दिए जाएंगे। और चलें
یہ شارٹ کٹ آئیے ایک حدیث، اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، جو اس نماز پر محافظت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کا قیامت کے دن اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دیکھیے ثمرہ، فائدہ آخرت کے اندر جو نماز کی محافظت کرے گا۔ اور یہاں پر بھی دیکھو محافظت اور محافظت کہتے ہیں کہ اگر اس اسٹیج پر ابھی یہاں 1 کروڑ کا سامان رکھ دیا جائے اور 2-3 لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی اس کی رکشا کرنا ہے، اس کی محافظت کرنا ہے، تو بتائیے اگر وہ تینوں لوگ یہاں کرسی ڈال کر کے سو جائے تو یہیں سے یہ پردہ پھاڑ کر کے چور نکل کے آئے گا، یہیں سے نکل کے لے کے بھاگ جائے گا۔ مسلسل ان تینوں کو جگنا پڑے گا، برابر اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، کیونکہ بہت قیمتی سامان ہے۔ میرے بھائیو، نماز سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی محافظت کرنے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو محافظت کرے گا کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے لیے حفاظت کا نجات کا ذریعہ بنے گی، اس کے لیے دلیل اور برہان ہوگی۔ اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر کوئی اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، اگر ان نمازوں کو برابر نہیں پڑے گا، تو کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے برہان ہوگی، نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اور کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی ذرا نوٹ کریں۔ پہلے ٹکڑے میں یہ ہوا کہ اگر نمازیں پڑھو گے تو آخرت میں بہترین بدلہ، روشنی، نجات کا ذریعہ، دلیل، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے الٹی بڑھ جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ۔ نماز کی محافظت نہ کرنے والا کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ میں ہوگا، فرعون کے ساتھ میں ہوگا، حامان کے ساتھ میں ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ میں ہوگا۔ نتیجہ نماز چھوڑنے والوں کا انجام کتنا خطرناک۔ کافروں کے سرغنہ، کافروں کے سردار، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ قارون اللہ کا کتنا بڑا نافرمان تھا، دولتوں پر کھیلنے والا، حامان جس کا حواری اور مواری تھا۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے جس نے انا ربکم الاعلی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور ابی بن خلف کو کون نہیں جانتا ہے جس نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے ہر درجہ پریاس کیا تھا، انت تک کوششیں کی تھی۔ میرے بھائیو، یہ سرغنہ کفار کے لوگ تھے جن کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بے نمازی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قارون کی دولت مل جائے گی کیا؟ حامان والی دولت مل جائے گی کیا؟ فرعون والا اتنا بڑا جو مقام کو اپنے آپ پر اپنے طور پر سوچ کر بھی کر رہا تھا، کیا وہ مقام ملے گا؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قارون جہنم میں، ایسے بے نمازی جہنم میں، جس طریقے سے فرعون جہنم میں، ایسے بے نمازی بھی جہنم میں، جس طریقے سے ابی بن خلف بے نمازی اور اللہ کا نافرمان، نبی کا نافرمان جس طریقے سے جہنم میں جائے گا، ویسے ہی بے نمازی بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائے گے۔ کوئی کہانی سنا رہا ہوں میں کیا؟ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ بے نمازیوں ذرا غور کر لینا،
صرف یہ سوچو کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو، ان چیزوں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بے نمازی کے جہنم میں جانے والے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی، انہیں میں آپ نے ایک بات اور فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ اے میرے صحابی، تم فرض نماز کو جان بوجھ کر کے ہرگز مت چھوڑنا۔ فَلَا تَتْرُكَنَّ، نون ثقیلہ جو تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، امام کائنات نے فرمایا اے میرے صحابی، تم فرض نماز کو ہرگز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا۔ فَإِلَّا مَن تَرَكَهَا صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اگر جو فرض نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑے گا، اللہ کا ذمہ اس سے ہٹ جائے گا، اللہ پر یہ ذمہ ہو جائے گا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ اس کی رکشا اور حفاظت نہیں کرے گا۔ آج اذانوں کی آواز تیز کیوں نکل رہی ہے؟ دنیا والے آواز اٹھا رہے ہیں۔ مسجدوں میں اذانیں کیوں ہو رہی ہیں؟ نمازیں راستے میں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، جب ہم نے نمازوں کو ہی چھوڑ دیا تو دنیا والے سوال کھڑا کر رہے ہیں اور اللہ ہماری حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نمازوں کو نمازوں کی طرح پڑھا ہی نہیں، ہم نے نمازوں کو نمازوں کی طرح ادا ہی نہیں کیا ہے، ہم نے فرض نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو جان بوجھ کر کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش ہی نہیں رہا اور کئی وقت کی نماز نکل گئی، تو آپ نے یہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، یا آپ کہیں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے کہ کہیں نماز پڑھ ہی نہیں پائے، تو آپ نے سوچا کہ بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن بھول گئے۔ آپ نے ارادہ بنایا کہ میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن آپ بھول گئے، تو یہ معاف ہے۔ امت محمدیہ کے خطا اور نسیان یہ معاف کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کے چلو جانے دو، اگلی نماز پڑھ لیں گے، اگلی چلی گئی چلو اس سے اگلی پڑھ لیں گے، تو میرے بھائیوں یہ جان بوجھ کر کے چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں، اور جان بوجھ کر کے چھوڑی ہوئی نمازیں اللہ کے یہاں یہ معاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذمہ دنیا کے اندر بھی ہٹ جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھنے سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے من کی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دوسری اپنی بناوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے شعبان، شب برات اور رجب کے اندر پڑھی جاتی ہے، ہم اس طریقے کی نمازیں جب پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے کی بنا پر اللہ کا ذمہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی رکشا ہم سے ہٹ جاتی ہے دنیا کے اندر بھی، اور کل قیامت کے دن تو جو ہے لوگ جہنم میں پھینک ہی دیے جائیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور اس میں ذرا نمازیوں کی بھی تھوڑی سمیکشا ہو جائے گی اور بے نمازی بھی اپنا اندازہ لگا لے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ چلو تقریر یہیں سے ختم کر دیتے ہیں، دن بھر سوچتے رہنا کہ مولوی صاحب نے ترجمہ کیا کر دیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ ویل کے معنی جہنم کی ایک وادی، اور بربادی کے معنی میں بھی جہنمیوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے مطلب بھی اللہ نے بتا دیا۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر کاہلی کرتے ہیں۔
الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا، نمازوں میں سستی. کیسے سستی ہوتی ہے؟ ایک تو نمازوں کو کبھی پڑھنا کبھی چھوڑنا، کبھی پڑھنے لینا کبھی چھوڑ دینا. اور اگر آ بھی گئے نماز پڑھنے کے لیے تو دوڑتے ہوئے آ رہے، حساب و کتاب لگاتے ہوئے، کھیت میں کتنا غلہ آیا، آنا کتنا چاہیے تھا، دکان میں کتنے پیسے لگائے، کتنی جمع آئی، کتنا خرچ ہوا، کتنا بینیفٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا، سوچتے ہوئے آئے مسجد کے اندر اور اللہ اکبر وضو بنایا دھڑا دھڑ، تو وضو میں پتہ چلا کہ ایڑیاں ہی سوکھی رہ گئی، پتہ چلا کوہنیوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے. یہ نماز میرے بھائیوں، نمازی ایسے بھی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم لوگ تو نمازیں پڑھاتے بھی ہیں، نوٹ کرتے ہیں کس کس طریقے سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. تیزی سے آئے، مسجد میں آنے کے بعد جلدی سے وضو بنایا دھڑا دھڑ، نہ پتہ چلا کہ پانی کہاں تک پہنچا، وضو کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا. اور میرے بھائیوں، اگر جہاں تک اعضاء کا دھلنا ضروری ہے، اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو آپ کا مسجد میں آنا بیکار ہوگا، آپ کی نماز ہوگی نہیں، نماز قبول نہیں ہوگی. اب گیا پھٹافٹ، جاتے ہی فٹاک سے کھڑا ہو گیا، نہ رفع الیدین کا پتہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، نہ یہ پتہ ہے کہ اطمینان سے جا کر کے صف میں کھڑا ہونا چاہیے. گیا دھڑاک سے مار دیا. اب یہ رفع الیدین، بہت سارے بیچارے جب رفع الیدین کرتے تھے اتنا لمبا یہاں سے اٹھایا، دونوں حدیث کو عبور کر دیا. ایک حدیث میں الا اذنیہ، دوسرے حدیث میں الا منکب حذبہ منکبیہ ہے، کندھوں کے برابر رفع الیدین. یعنی دونوں حدیث پر جب عمل کریں گے تو اس طریقے سے بالکل صاف صاف پہلے اطمینان سے کھڑے ہوئیے. کھڑے ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا مغرب کی پڑھ رہا ہوں یا عشاء کی پڑھ رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں نیت ہونی چاہیے، زبان سے نہیں کرنا ہے لیکن ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز میں کھڑا ہوا لیکن بادل چھائے ہوئے تھے، نماز پڑھ کے گیا، یہ کون سی اذان ہو رہی ہے، میں تو بھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو گویا کہ ظہر کی نماز میں وہ عصر کی نماز ہی پڑھ رہا، ذہن حاضر ہی نہیں تھا. تو باقی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے طور پر جو سمجھتا ہوں اس آدمی کی نماز نہیں جو پڑھ رہا ہو ظہر کی اور نیت ہو عصر کی. تو ہوش میں نمازیں پڑھنا چاہیے بڑے اطمینان سے، اور آنے کے بعد کھڑے ہو، پیر کہاں پہ ہیں، کیسے ہوں گے، رک انگلیوں کا کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر. کانوں سے اوپر ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کندھے سے نیچے نہیں جائے. دونوں حدیث پہ عمل ہو گیا. اب بہت سارے لوگ تو بیچارے یہاں پہ لیا اللہ اکبر اتنا بڑا کر دیا. اور بہت سارے ہمارے یہ بھائی جو رفع الیدین پہ لڑے جاتے ہیں، آئے پھٹاک سے جھٹکا مارا اللہ اکبر، ایک ہاتھ یہ جا رہا ایک ہاتھ یہ جا رہا. یہ کون سی نماز ہے بھیا، یہ کون سا رفع الیدین ہے؟ رفع الیدین پہ لڑائیاں جھگڑے، اور ہم کر یہ رہے ہیں کہ نماز میں آئے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہلکے سے جھٹکا مارا اور کھڑے ہو. یہ نماز ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی کرتے ہیں. اگر امام صاحب نے نماز پڑھانا شروع کر دی، ظہر کی 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. اب امام صاحب کو تو شک ہے، لگ رہا 3 ہی پڑھا دی. اب چپکے سے گھوم کے بیٹھ گئے، اب دیکھ رہے تو کوئی نہیں بول رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ میں بول رہے ہیں مولوی صاحب ایسا لگ رہا ہے 3 رکعت پڑھی ہے، تو دوسرا کہتے ہیں پتہ ہے 5 پڑھائیے، وہ 3 کو ہی 5 کہہ دیا اس نے، چوتھا کہہ رہا نہیں پوری پڑھائیے. تو یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حاضر ہی نہیں ہے. وہ تو نماز میں پڑھ رہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ اپنے کھیت کا حساب کر رہا ہے، وہ اپنی دکان کا حساب کر رہا ہے، یا گھر پر بیوی اور شوہر کی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ یہاں پر کھیل رہی ہے. میاں اور بیوی کی لڑائی، نماز میں کھڑا ہے، وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بیوی کو کاش ایسے نہ کہا ہو، سوچ رہا ہے. ادھر امام صاحب نے 3 پڑھا دی، اب یہاں لڑ بھی رہا ہے، کہہ رہا نا 4 پڑھائیے، وہ کہہ رہا نا 5 پڑھائیے. لڑائی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نماز میں کمپلیٹلی حاضر ہی نہیں ہے ذہنی طور پر. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. یعنی ان کا
खुशू और खुदू भी मुकम्मल नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि नमाज में हम कह क्या रहे हैं, उन्हें पता नहीं है नमाज में हम पढ़ क्या रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि नमाज में उन्होंने 2 रकात पढ़ी है या 3 रकात पढ़ी है। ये नमाजें हमारी हो रही। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जिन नमाजियों के लिए बर्बादी है वो नमाजी वो है जो अपनी नमाजों के अंदर दिखावा करते हैं। दिखावा करते हैं, गए नमाज पढ़ने के लिए, आ रहे पढ़ करके, पड़ोसी कहेगा कि ये बहुत नमाजी है। जुमा क्यों सबके सब पढ़ लेते हैं? इसलिए कि जुमा सब पढ़ते हैं। अगर एक आदमी नहीं पढ़ेगा तो मुआशरे के लोग कहेंगे ये कितना गया गुजरा, जुमा भी नहीं पढ़ रहा है। इस बिना पे सब पढ़ लेते हैं दिखाने के लिए। कितने लोग तो दिखाने के लिए ईद की नमाज भी पढ़ते हैं कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो लोग कहेंगे अरे लो इसको तो ईद की नमाज भी मैसर नहीं हुई, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे ही बहुत सारे नमाजी दिखाने के लिए, और खास तौर से अगर किसी लड़के का रिश्ता लग जाए तो मस्जिद में देखता है कि हमारे ससुर जी किधर बैठे, अब खूब लंबी लंबी पढ़ रहा, ससुर जी कहेंगे लड़का तो नमाजी है, इसे खूब लंबी लंबी पढ़ना दिखा रहा है, सालों को दिखा रहा है। या ये स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फजर में बड़ी कराहियत के साथ में उठते हैं और आगे जाके बैठ गए कि हमारे इमाम साहब या हमारे उस्ताद मोहतरम देखेंगे कि हाँ अब्दुल्ला नमाज पढ़ने आ गया। तो ये दिखावा। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर दिखावा करते हैं। मेरे भाइयों, इबादत के अंदर रिया, नमूद, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सबसे ज्यादा अपनी उम्मत से जो डर रहा हूँ वो शिर्क खबीस से डर रहा हूँ, यानी रिबा, रिया और नमूद से डर रहा हूँ। तो ऐसे नमाजी, अब जरा मसले को समझ ले, बेनमाजी का अंजाम। नमाजें पढ़ने वाले अगर नमाजों का हक अदा करते हुए खुशू और खुदू के साथ में, इत्मीनान के साथ में अगर नमाजें ना पढ़े तो उनके लिए जहन्नम की बाती है। तो बताओ जो नमाजें नहीं पढ़ेंगे उनका हाल क्या होने वाला? जो नमाज पढ़ने की मेहनत से जा रहे हैं और नमाज सही नहीं पढ़ रहे हैं, सुस्ती और काहिली के साथ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जहन्नम की बाती है। और आपको नहीं मालूम है, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इरजी फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, लौट जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़ो। 3 मरतबा पढ़वा दी। प्रैक्टिकली सवाल अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया। जब सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, मैं आप बता दीजिए आप कैसे पढ़ो। तो आपने फिर बताया कि रुकू ऐसे किया जाएगा, सजदा ऐसे किया जाएगा है, और क़याम किस तरीके से किया जाएगा, खड़े कैसे होना है, वुज़ू किस तरीके से बंद करना है, ये तमाम की तमाम चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो नमाजियों ढंग से नमाज पढ़ा करो, संजीदगी और मतानत के साथ में नमाजें पढ़ा करो। और बेनमाजियों मसला समझ लो, अगर नमाजें पढ़ने वाले अगर ढंग से नमाज ना पढ़ पाए तो वो जहन्नम में जाएंगे। तो बेनमाजियों तुम्हारा क्या हाल होगा? आइए अब उस आयत करीमा को पढ़ देता हूँ। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह जन्नतियों को उन जहन्नम वालों का नजारा कराएगा। तो वो पहचानेंगे, अपने बाला खानों से देखेंगे, अरे ये तो फला चौधरी है, ये फला चौधरी है, ये तो अरे चौराहे पे बहुत ज्यादा बोला करते थे, ये तो बड़े माहिर, अरे इसको तो हम जानते हैं, ये फला रिश्तेदार है, लेकिन ये जहन्नम में कैसे चले गए? सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में ला करके डाल दिया? जहन्नम में डालने का किस वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? तुम जहन्नम में क्यों आ गए, किस अमल के बदले में आ गए? तब जवाब कुरान के अंदर मौजूद है। सूरतुल मुद्दस्सिर की आखिरी आयत जरा पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो तमाम के तमाम लोग जवाब देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ा करते थे और हम मिस्कीनों को, यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे। यानी न अल्लाह का हक अदा करते थे, न बंदों का हक अदा करते थे, न हुकूकुल्लाह न हुकूकुल इबाद, दोनों में 0 सन्नाटा थे। और करते क्या थे? वो कुल्ला नखुदु माल खाइदीन, आजकल बच्चों तराने गाने वालों के साथ में तरह तरीके की खुराफातें किया करते थे, चौराहों पर लंबी लंबी हाका करते थे,
کیا جواب دے رہے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنمی یعنی بے نمازی یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اور بھی احادیث ہیں، ایک لمبا مضمون ہے، میں نے نہ آپ کو فضیلت بتائی ہے نہ شرائط بتائے ہیں، صرف میں نے جتنا موضوع بنایا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام آپ نے سن لیا۔ سورہ مریم کی وہ آیات جس کے اندر اگر نماز آدمی نہیں پڑھے گا تو جہنم کی غیب آدمی میں ڈال دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جو حفاظت نہیں کرے گا نماز کی وہ قارون، حامان اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ میں ہوگا، اس سے بھی پتہ چلا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور قرآن کریم کی سیدھی سی آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بہت سارے جہنمی نماز نہ پڑھنے کی بنا پر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ اسلام کے دوسرے رکن نماز کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کا شکار ہے رب العالمین انہیں سستی اور کاہلی سے دور فرما کر چستی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ میں نمازیں ادا کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ان بچوں نے جو حفظ کیا ہے رب العالمین ان کے حفظ کو قبول فرما، اے اللہ ان کے سینوں میں ان کو اس کی حفاظت فرما، اس کو جو ہے بچائے رکھنا، اے اللہ انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمانا۔ رب العالمین ان بچوں کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرما اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔